السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ معزز ناظرین، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل اسلامک واقعات پر۔ بیان اب کے لے کر حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا بیان ہے۔ ٹاپک ہے ایک مغلیہ خاندان کی لڑکی حلیمہ سلطان اور حضرت عمر فاروق کا واقعہ، حضرت عمر فاروق کا انصاف اور چادر میں پیوند۔ خوبصورت سا بیان ہے، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں اس خوبصورت بیان کی طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں فاروق اعظم، جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا۔ ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا، منجلے اور لنگی کو دیکھا، ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ 12 پیوند، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، اس کے تہمند میں 12 پیوند ہے، ایک پیوند چمڑے کا بھی ہے۔ آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں عیب ہی ہو گیا، کون اس بات کا خیال کرتا ہے؟ ایک اور جمعے میں دیر سے تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی؟ فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں، یہ دھوئے تھے، خشک نہ ہوئے تھے، اس لیے آدھے گیلے آدھے سوکھی پہن کر آ گیا ہوں۔ دیر اس لیے ہو گئی، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، تمہارا امیر اور امام ہوں، لیکن غریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہنے کھڑا۔ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے۔ ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بنا ہوا ہے۔ جس ملک کا چوڑا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ صفائی کرنے والا بنگی 4 دن تک چکر نہیں لگاتا، پوچھے کون؟ جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا؟ ہم سے پوچھے گا کون؟ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر چوری کرتے ہیں، ہم مولوی غلط مسئلے بتا کر مسجد میں چوری کرتے ہیں، افسر عدالت میں قانون کی چوری کرتا ہے، ڈاکٹر اسپتال میں چوری کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم سب چور نہیں؟ صحیح مسئلہ بتلاؤ تو مولوی کی تنخواہ 6 مہینے نہیں ملتی، 1 مہینے کی۔ کون صحیح بات کو برداشت کرے؟ متولی صاحب اگر مسئلہ پوچھے نا، بیچارے مولوی کو کہنا پڑتا ہے ہاں جی چلو مسئلہ تو یوں ہے پر جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے ٹھہرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بہت بڑا امیر آدمی آ گیا، فاروق اعظم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، صحابی ہے وہ بھی، امیر آدمی ہے صحابی۔ فاروق کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر جب منہ میں ڈالا، قسم کھا کر کہتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا لقمہ تھا، جو کی روٹی تھی، چبا چبا کر تھک گیا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ امیر المومنین کا کھانا ہے، بادشاہ وقت کا کھانا ہے، نبی کے جانشین کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اے فاروق چھنا ہوا آٹا بھی تو آپ کھا سکتے ہیں، ایسا کیا عذاب آ گیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی؟ تو فوراً بول اٹھے، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو ان اللہ والوں پر۔ فرمایا بھائی کیا ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مل سکتی ہے؟ میری حکومت اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملے؟ انہوں نے کہا نہیں،
فرمانے لگی جب تک ہر آدمی کو نہ ملے فاروق کون ہوتا ہے جو چھنے ہوئے آٹے. یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جلیل القدر صحابہ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں, حضور کے چہیتے صحابہ ہیں. آپس میں چاروں بیٹھ کے بات کرنے لگے, یارو کمال ہو گیا, ہمارا امیر ہو, ہمارا بادشاہ ہو, ہمارا خلیفہ ہو, اور اتنا تنگ, ہمارا خلیفہ ہو, اتنی تنگ دستی میں زندگی کٹ رہی ہو. تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا ترکیب ہو, ان سے کہا جائے کہ کچھ وظیفہ بڑھا لو, کچھ اپنا خرچہ بیت المال سے بڑھا لو. کسی کی جرت نہ ہوئی. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے, ان سے جا کر درخواست کرو, بیٹی اپنے ابا سے کہے گی شاید بات بن جائے, شاید بات, یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو, مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو, مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں. اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا. مطلب کی بھی نہیں سنی. آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے, فلاں صاحب کہنے والا ملے, شاہ صاحب کہنے والا ملے, 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لگتے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا, ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے, یہ کیا تنگی کی حالت ہے, آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں, آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں, اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دیں, تنگ تو میں واقعی ہوں. فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے, اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر, اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا. حضرت حفصہ کہنے لگی, ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی, آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی, جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی. اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا, تیل ختم ہو چکا تھا, ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی, فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے, اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اے حفصہ میرے تیرے نبی نے, میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں, میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی. اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی, دوپہر گرمی میں اس کو 4 طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا, سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. فاروق اعظم رونے لگے, حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا, حضور کے بدن مبارک پر لباس کیسا تھا. وہاں لباس کی حالت, کھانے کی حالت یہ ہے, یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں, کوٹھیوں کی گنتی نہیں, بنگلوں کی اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گے. یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے, یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے. لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے ہیں. خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے, جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا. فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا, نزلہ کبھی نہیں ہوا. فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق, جب آیا نا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک غوطہ,
اور یوں اوپر کو آیا، بڑا بزدل تھا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گانا تھا، یہ مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا، میری پکڑ کے وقت ماننا، یہ تو کہ ماننا نہ ہوگا۔ کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے، چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے، بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندہ بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو۔ اور جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے، چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے۔ اب ان سے خطرہ کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کڑپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو، صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہوئے، 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب، اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب۔ وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں، مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں، چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری ہے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا بات تھی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی، بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے، ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی۔ سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا۔ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی، اللہ والے تھے۔ اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی، ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہو گئی۔ اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے۔ عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں۔ اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں،
حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، تیری دوا سے پہلے۔ یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا، یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی؟ کیسی دوا پلا دی؟ اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طرز کلام اور دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے۔ ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا، تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا۔ کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اللہ اور فخریہ انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے۔ انگریزوں کی جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے، دفتروں میں صفیں بچھی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے، ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو، انہوں نے کہا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں۔ 4 دن کی نماز، 4 دن، ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا۔ 3 چیزیں پیدا کرو، قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں۔ کوئی ضمانت نہیں خدا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اپنے ملک میں بھی، کوٹے میں، راول پنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے، حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے کی یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، کھیل تماشے میں پھنسا کر قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ، قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایمان کا رستہ اپنا۔ کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ بچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا۔ ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک، یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو،
इस्तिग़फ़ार करो। और वो शुहदा जिन्होंने 47 में अपनी जानें कुर्बान की, अपनी इज्जत कुर्बान की, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुदा की कसम आज तक लोग ऐसे मौजूद हैं 36 साल के बाद भी सेट ना अल्लाह 36 उनकी रूहों को कुरान पढ़ पढ़ करके बख्शो, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो, खराज तहसीन पेश करो उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जान का कीमती नजराना पेश किया। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो नाखून भी नहीं कटा। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची थी मुल्क बनाने में? तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची? कब तुम बनाने वालों में आगे आए थे? कब तुम बनाने? अब जो मरता अखबार में आ जाता है फलाना भी तहरीक पाकिस्तान का बानी था, तो हमने बानी देखे नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब आप लोगों के सामने बयान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ, इंतहाई प्यार भरे लहजे के साथ कारी साहब का जो बयान था। उम्मीद है आप लोगों को ये बयान पसंद आएगा। अगर आपको बयान पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, हमारे चैनल इस्लामिक वाक़यात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान सुन सकें और अपने ईमान को ताज़ा कर सकें और सदक़े जारिया आप भी कमा लें। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तानी साहब आप लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो है इंसाफ, किस कदर इंसाफ था फ़ारूक आज़म का, वो मर्द मुजाहिद अल्लाहु अकबर, जिनकी एक ललकार से पूरा कुफर जो है लरज़ता था, वो फ़ारूक आज़म जिसकी एक जो है ललकार से पूरा कुफर जो है कांप जाता था, पूरा कुफर जो है डर के मारे कांप जाता था, लरज़ता था, उसकी आवाज़ में इतनी दहशत थी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो फ़ारूक आज़म जिसको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में मांग मांग कर लिया, और फ़ारूक आज़म वो इस्लाम की तलवार हैं जिसकी वजह से पूरे जो है अरब ममालिक में इस्लाम फैला। फ़ारूक की एक ललकार आती थी तो कुफर लरज़ता था, कांप उठता था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये शान है फ़ारूक आज़म की, उनके इंसाफ की जो है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। फ़ारूक आज़म का ऐसा इंसाफ कि दुनिया देखने वाले हैरान रह जाते थे कि फ़ारूक इतना इंसाफ करता है। अल्लाहु अकबर। रूए ज़मीन पर इतना इंसाफ कोई न करता था। चाहे कोई बड़ा आदमी आ जाता, अमीर आदमी आ जाता, चाहे कोई गरीब आदमी आ जाता, फ़ारूक आज़म का इंसाफ सब के लिए बराबर हुआ करता था, सब के लिए यकसा हुआ करता था। इसी वजह से पूरे मुसलमान जो है पूरी दुनिया पर छा गए, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी मुसलमानों की हो गई। और आजकल के हालात देखें तो वो फ़ारूक आज़म वाला हमने जो है तौर तरीका छोड़ दिया। आज कहाँ नज़र आती है मुसलमानियत, आज कहाँ नज़र आती है इंसाफ की बादशाहत। हर जगह जो है सिक्का चल रहा है। फ़ारूक आज़म का दौर, अल्लाहु अकबर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खाक हुए तारिके कुरान होकर। वो फ़ारूक की वो ललकार जो पूरे कुफर पर जो है एक हैबत तारी कर देती थी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फ़ारूक आज़म का वो इंसाफ। एक फ़ारूक आज़म का आपको वाक़या सुनाता चलूँ जो कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने बयान फरमाया कि फ़ारूक आज़म ऐसे इंसाफ पसंद थे कि फ़ारूक आज़म की हुकूमत थी। एक जो है अमीर आदमी फ़ारूक आज़म के पास आया, फ़ारूक आज़म ने उसको खाने की दावत दी, वो खाना खाने लगा तो जो है चपाती जो होती है वो उसके दाढ़ में आई, लेकिन वो चबाई ना गई। अल्लाहु अकबर। ये थे मुसलमानों के जो है सिपा सालार, मुसलमानों के बादशाह, मुसलमानों के हुक्मरान, जिनको अपने नहीं लोगों की फ़िक्र होती थी कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी हुकूमत में लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फ़ारूक आज़म ने कभी भी एक टका भी जो है हुकूमत से ना लिया और ना ही अपनी कोई तनख्वाह मुकर्रर की। फ़ारूक आज़म
خود جو ہے اپنا خود کماتے تھے اور خود کھاتے تھے. اللہ اکبر. یہ فاروق اعظم کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. اللہ پاک ہم سب کو بھی فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمائے اور فاروق اعظم کی طرح جو انصاف کرے, فاروق اعظم کی طرح دنیا میں بولے گرجے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. دوستو, خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل جو ہے اسلامک واقعات کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے. یہ چینل ہمارا قاری حنیف ملتانی صاحب کا آفیشیل چینل ہے. انشاءاللہ ڈیلی طور پر اس چینل پر آپ کو بیان سننے کو ملیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے. تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, سپورٹ کریں, اور انشاءاللہ ڈیلی طور پر اسی طرح بیانات لاتے رہیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے. دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا ہے تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سن سکیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور آپ ڈھیروں سے ڈھیروں نیکیاں کما سکیں. یہ آپ کا ایک شیئر, یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ بیان میں, نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک خدا حافظ, اللہ حافظ.